کوئٹہ میں ڈپٹی کمشنر سعد بن اسد اور ترجمان حکومت بلوچستان شاہد رند کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی آئی جی اعتزاز گورایا کا کہنا تھا کہ ٹرین پر حملے کے بعد آپریشن میں دہشت گردوں کو مارا گیا، 5 لوگوں کی لاشیں سول اسپتال لائی گئیں۔ قانون میں لاشوں کو لینے کا حق ورثہ کا ہوتا ہے۔ بی وائی سی والوں نے کہا کہ لاشیں ہمیں دی جائیں، کہا گیا ان کے ورثہ ہم ہیں۔ اس دوران اسپتال کی مارچری کو بھی توڑا گیا۔ اعتزاز گورایا کا مزید کہنا تھا کہ 2 لاشوں کو لے کر پھر احتجاج شروع ہوا۔ اس دوران ایک اور لاش لائی گئی۔ بی وائی سی والوں نے اسپتال انتظامیہ پر مار پیٹ کر کے لاشیں نکالی۔ بی وائی سی کے دہشت گردوں نے املاک کو بھی نقصان پہنچایا۔ احتجاج کرنے کا حق سب کا ہے، سڑکیں بلاک کرنے کا نہیں ہے۔ قانونی طور پر ان کو گرفتار کیا گیا، کسی کو لاپتہ نہیں کیا گیا۔ احتجاج میں پولز توڑے گئے، فائبر ایپٹکس کو بھی توڑا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کس چیز کے تحت یہ لوگ گرفتار کیے گئے؟ ایک بچہ آئس کریم بیچتا تھا جس کی لاش کے ساتھ دھرنا دیا گیا۔ یونیورسٹی کا گیٹ توڑا گیا، پوسٹ آفس کو جلایا گیا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی سیکیورٹی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ 16 ایم پی او کے تحت 61 افراد زیر حراست ہیں۔ اعتزاز گورایا کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس کی فائلنگ سے ہلاکتوں کی جھوٹی خبریں چلائی گئیں۔ 35 بچوں کو ورثہ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ 61 افراد گرفتار اور 13 ایف آئی آر میں نامزد ہیں۔ بی وائی سی کے احتجاج میں پولیس کی گاڑیوں کو بھی نذر آتش کیا گیا۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈی آئی جی کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان کے حالات خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سرکاری اہلکاروں کو حبس بے جا میں رکھنے پر قانونی کارروائی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ سعد بن اسد نے کہا کہ دھرنے اور احتجاج کا طریقہ کار ہوتا ہے، روڈ بلاک کرنا اور انتظامی امور میں مداخلت کون سا احتجاج ہے؟ جس پر ترجمان حکومت بلوچستان شاہد رند نے کہا کہ صوبائی حکومت صوبے میں امن و امان کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے، کسی صورت بھی قانون کی خلاف ورزی قبول نہیں کریں گے۔ احتجاج کی جگہ کے تعین کا فیصلہ انتظامیہ کے پاس ہے۔ احتجاج کرنا کسی بھی سیاسی جماعت اور گروہ کا حق ہے۔ وش نیوز، کوئٹہ، بلوچستان۔